ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ کرم کا ہے اشارہ شان رمضان، آقا کی محبت کا نظارہ شان رمضان، دنیا کے غریبوں کا سہارا شان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ وبارک وسلم۔ ہزاروں کروڑوں لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ سامعین و حاضرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی طلحہ ساؤنڈ کے پلیٹ فارم سے لائیو ٹرانسمیشن کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین و حاضرین، آج رمضان الکریم کا جو ہے وہ 10ویں رمضان الکریم ہے، اور اس دن کو بڑی خصوصیات حاصل ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ اس دن ام المؤمنین خاتون جنت جناب سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کا جو ہے وہ یوم وصال بھی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج کی ٹرانسمیشن میں ہمارے مہمان خصوصی جو ہیں وہ گفتگو فرمائیں گے۔ سامعین و حاضرین، میں تلاوت کلام پاک سے پہلے آج کے ہمارے اسٹوڈیو میں جو آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں ان سے آپ کا تعارف کروانا جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہوں۔ تو ہمارے ساتھ آج حضرت علامہ مولانا پیر سید مجتبیٰ حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ قبلہ شاہ جی حضور کے زیر نگرانی کئی مدارس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور جن میں جو نامور جو مدارس ہیں ان میں لڑکیوں کے لیے یعنی طالبات کے لیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو کہ ماہیہ میں ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، قبلہ شاہ جی حضور اس میں کام فرما رہے ہیں، آپ اس کے متمم ہیں۔ اس کے علاوہ جامعہ حسینیہ ضیاء العلوم یہ ایک اور ادارہ ہے جو کہ طلباء کے لیے ہے، قبلہ شاہ جی حضور اس کی بھی نگرانی فرما رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قبلہ شاہ جی حضور جامعہ عرفان القرآن کرلال منصیرہ یعنی یہ بھی ایک مدرسہ ہے، اور ساتھ جامع مسجد ہے جس کی آپ امامت اور خطابت بھی فرما رہے ہیں۔ تو ہماری آج خوش نصیبی کہ ہم میں موجود ہیں عالم نبیل فاضل جلیل پیر سید مجتبیٰ حسین شاہ صاحب۔ انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں آپ ان کی گفتگو سنیں گے، اور ان کے ساتھ ہی آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے پاس ایک اور سید گھرانے سے جو وہ سید زادے موجود ہیں، میری مراد جناب سید عاصم حسین شاہ صاحب جو کہ تلاوت کلام الہی سے اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں گے۔ تو سامعین حاضرین، کیونکہ آج 10 رمضان المبارک ہے اور یوم وصال ہے سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، تو آپ کے حوالے سے 2-3 باتیں کر کے میں انشاءاللہ تلاوت کلام الہی کے لیے قبلہ شاہ جی حضور کی طرف مائک کو کر دوں گا۔ آپ کا نام خدیجہ بنت خویلد، والدہ کا نام فاطمہ ہے، اور آپ کی کنیت ام القاسم ہے، اور القاب الکبریٰ طاہرہ اور سیدۃ قریش ہیں۔ آپ کی ولادت عام الفیل سے 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور عقد نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے کردار و عمل سے متاثر ہو کر ہوا۔ آپ نے پیغام نکاح بھیجا تو جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ سامعین و حاضرین، کیونکہ قبلہ شاہ جی حضور میں موجود ہیں انشاءاللہ، تو میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا، تو میں اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کے لیے قبلہ پیر سید عاصم حسین شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تلاوت بینات سے اس پر رونق محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج
فيما فرض الله فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين
ماشاءاللہ جزاک اللہ، یہ تھے سید عاصم حسین شاہ کہ جنہوں نے بڑے عمدہ انداز میں آیات بینات سے ہمارے دلوں کو محظوظ کیا۔ رب تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار کے بعد میں قبلہ شاہ جی حضور کی طرف بڑھوں گا۔ درود پاک باوز بلند پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، اور جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا، اور کتنے لاشیں پڑے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو، ارے کتنے لاشیں پڑے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے بولو، جواب آیا کہیں وہ نیزے، جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا الکتاب ہوگا، جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا الکتاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا،
الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی اس بابرکت کا محفل کا آغاز تلاوت کلام الہی سے قبلہ شاہ جی حضور نے کیا، اور اس کے ساتھ اس ناچیز کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سامعین و حاضرین، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے درمیان آج عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا پیر سید مجتبیٰ حسین شاہ صاحب تشریف فرمائیں، تو میں ان کی طرف بڑھتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس بندہ ناچیز کی ادنا سی کال پہ جو ہے وہ آپ نے اپنے مخصوص ٹائم میں سے ٹائم نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین و حاضرین، میں قبلہ شاہ جی حضور کی طرف بڑھتے ہوئے آج کیونکہ 10 جو ہے وہ رمضان الکریم کی بابرکت ساعتیں ہیں، اور جن میں یوم وصال سیدتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، تو میں ان کے حوالے سے قبلہ شاہ جی حضور کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ فرمائیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی خدمات جو ہیں اسلام کے بارے میں اس حوالے سے آپ روشنی فرمائیں کہ آپ سلام اللہ علیہا کی اسلام کے بارے میں، یعنی اسلام کے متعلق یا اسلام کے حوالے سے کتنی خدمات ہیں۔ ماشاءاللہ، پہلے سب سے پہلے جناب محترم رفیق نعیمی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے برکت والے دن بندہ ناچیز کو اس میں نذران عقیدت کے لیے مدعو کیا۔ اللہ آپ پر اور ہم سب پہ اپنا فضل و کرم نازل فرمائے۔ سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام ہی اتنا برکت والا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اتنا لطف لیں کہ اسلام کی سب سے پہلی عورت، اسلام کی سب سے پہلی عورت، اور پھر اگلا لطف آپ لیں ملکۃ العرب، ملکۃ العرب، اور پھر دیں ملکہ دو جہاں، یعنی سیدہ پاک کا نام نامی، اسم گرامی، اور آپ کے نام کی یہ برکتیں، سعادتیں، بڑا پیارا موضوع ہم سب کی جد اعلیٰ سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، ملکہ دو جہاں، مادر سیدہ زہرا، مادر سیدہ زہرا، یعنی بندہ کیا کیا آپ کی عزت و طہارت، جس کی بیٹی فاطمہ جیسی ہو اس کی ماں خدیجہ کا عالم کیا ہو۔ میرے مصطفیٰ کی سب سے پہلی زوجہ، حضور جس کے لیے پہلے لاڑا بنے، دولہا بنے، کا نام خدیجۃ الکبریٰ مخدومہ کونین، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ۔ 10 رمضان المبارک آپ کا وصال پاکمال ہے۔ چند اشعار آپ کی بارگاہ میں نذران عقیدت کے طور پر۔ جاری ہے زمانے میں فیضان خدیجہ کا، جاری ہے زمانے میں فیضان خدیجہ کا، لا ریب ہے امت پر احسان خدیجہ کا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنے ہر ایک شاعر نے کمال درجے کے اس میں سیدہ پاک کی بارگاہ ناز میں اپنا تحفہ پیش کیا۔ جاری ہے زمانے میں فیضان خدیجہ کا، لا ریب ہے امت پر احسان خدیجہ کا۔ کیا بات ہے۔ پھر جب سرکار دو عالم علیہ السلام کو مکہ کے وہ لوگ مشرکین ستاتے تھے
تو اس وقت کا نقشہ کھینچا اور کہا لے جاؤ میری دولت احمد کو ستاؤ مت، لے جاؤ میری دولت احمد کو ستاؤ مت، تھا عام عرب میں یہ اعلان ختیجہ کا، ماشاءاللہ کیا بات، کیا بات ہے، تھا عام عرب میں یہ اعلان ختیجہ کا۔ بڑا قابل غور شعر اور عاشقوں کے سینے ٹھر جاتے ہیں یہ شعر سن کر۔ جو عظمت فضہ سے واقف نہ ہوئے اب تک، جو عظمت فضہ سے واقف نہ ہوئے اب تک، ہو کیسے بلا ان کو عرفان ختیجہ کا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے شاہ صاحب، ماشاءاللہ۔ پھر آقا علیہ السلام کی جو شہادت، حضور کی جو وحی آقا علیہ السلام پر اتری، اس کو سب سے پہلے جس نے سنا اس ہستی کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے۔ شاعر نے کہا وہ پہلی شہادت ہیں سرکار مدینہ کی، وہ پہلی شہادت ہیں سرکار مدینہ کی، ہے اوج پہ کس درجے ایمان ختیجہ کا۔ کیا بات، بڑا قابل توجہ اور آخری شعر آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ مادر کی طرح ان کو حیدر نے صدا جانا، یعنی ماں کی طرح۔ ہائے کیا مقام ہے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کا کہ جنہیں مولا علی جیسے اپنی ماں مانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ ذرا لطف لینا، علی جس کو ماں جانتا ہو، علی جس کو ماں جانتا ہو، رب جسے کہ شیر خدا علی ہیں، مشکل کشا علی ہیں۔ علی جس کو ماں جانتا ہو، مادر کی طرح ان کو حیدر نے صدا جانا، کرتے تھے ادب دل سے عمران ختیجہ کا۔ کیا بات، کیا بات ہے شاہ جی۔ یعنی سیدہ مولا علی کے والد محترم، حضور کے چچا، وہ کتنا احترام کرتے تھے جناب سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کا، کرتے تھے ادب سے، کرتے تھے ادب دل سے عمران ختیجہ کا۔ یہ تھی جناب سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری ہم نے لگائی کہ اشعار کی صورت میں۔ نعیمی صاحب آپ نے سوال کیا کہ اسلام میں آپ کی خدمات کے حوالے سے، خدمات کے حوالے سے، آئے آئے آئے، اسلام بنیادی طور پہ آپ جان لیں اس میں دو ہی عنصر شامل ہیں، دو ہی عناصر شامل ہیں اسلام میں۔ اسلام میں کتنے عناصر شامل ہیں؟ ایک مال ختیجہ کا، ایک خون ابو طالب۔ ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگر آپ کو میں دو جملوں میں ساری آپ کی بات کا یہ کہہ دوں، یہ خضر چشتی علیہ رحمہ اللہ آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ نے حضور مفکر اسلام کی وہاں ریاض شاہ صاحب قبلہ حضور کے ہاں تقریر کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا۔ میں دوران طالب علمی کے اندر تھا، خون تو اپنے خون کی طرف کشش کرتا ہے، تو یوں ہی فیس بک سے جب یہ شعر گزرا کہ اسلام کی اس بارے میں مجھے اس کا پہلا شعر ذہن سے اترا ہوا ہے، لیکن اتنا ہے نہ کہ اسلام کی جو عناصر میں دو ہی تو عنصر ہیں، ایک مال ختیجہ کا، ایک خون ابو طالب۔ کیا بات ہے۔ اور آپ اس بارے میں آپ کے توسط سے کئی ناظرین جانتے ہوں گے کہ اسلام کیسے پھیلا، کہاں تک پھیلا۔ دل تو چاہتا ہے یہ نام ہی ایسا اس پہ رشک کیا جائے۔ کیا بات، کیا بات۔ دونوں نام ایسے آگئے میرے آقا علیہ السلام پر۔ اسلام حضور نے جب اعلان نبوت کیا، اس کے بعد تو لوگوں کو پتہ چلا کہ جنت بھی ہے، خدا نے انتظام بھی کیا ہوا ہے۔ اس سے قبل جو مصطفیٰ پر فدا ہوئے نا، ایک کا نام ختیجہ ہے، ایک کا نام ابو طالب ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسلام سے حضور نے اعلان نبوت سے قبل جو حضور پر فدا ہوئی عورت، اس کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا اور چلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اسلام مضبوط کس سے ہوا؟ اسلام لشکروں سے مضبوط ہوا ہے۔ اب یہ سوال ہوگا نا کہ اسلام کس طرح مضبوط ہوا؟ تو اسلام لشکروں سے نہیں، اسلام کی جو بقا ہے اس کی بنیادوں میں حضرت ختیجہ کا مال لگا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ اور دوسرا، اسلام کی بنیادوں میں خون ابو طالب علیہ السلام ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے شاہ جی حضور۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر سیدہ اماں ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ اس وقت میرے حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا نا،
حالانکہ حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو پھر تو پتہ چل گیا عرب کہ ہاں جنت بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہیں. پھر پتہ چل گیا کہ جنت کے مالک حسنین کریمین بھی ہیں. کیا بات ہے. پھر پتہ چل گیا کہ جنت کی مالکہ فاطمہ الزہرا بھی ہیں. یہ اسلام کے بعد اعلان ہوئے، لیکن اسلام سے پہلے ہی جس نے اپنی جان مال حضور پر فدا کیے اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا نام کیا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ ہے. وہ اماں خدیجۃ الکبریٰ. ہم اس پہ قربان نہ جائیں کہ جس نے حضور کی، ہم کہتے ہیں یہاں رفیق نعیمی صاحب لوگ کہتے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ایک بات کرتا ہوا چلا جاؤں، اسلام میں جو مال لگا ہے ابتدان اس میں حصہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا بھی شامل ہے. بے شک بے شک. لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا اس وقت کا حصہ شامل ہے جب حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. صدیق اکبر نے جناب اس کے بعد آپ نے حضور کے قدموں پہ اپنا مال نچھاور کیا. اب یہاں میں رک کر کہتا ہوں جناب ابوبکر صدیق جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ 3 دن 3 رات غار ثور کے اندر ابوبکر نے جو کمال کی عبادت کی اس عبادت کو کوئی نہیں پہنچ سکا. میں سوال کرتا رہا، میں نے یہ کہا کہ وہاں ابوبکر تلاوت قرآن کرتے رہے یا وہاں جناب ابوبکر صدیق کون سے معاملات کرتے رہے، تو جواب آیا عبادت ایک ہی تھی، گود ابوبکر کی تھی، سر میرے مصطفیٰ کا تھا. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. یعنی گود آقا جو گود تھی جو جناب ابوبکر صدیق کی تھی اور سر جناب محمد مصطفیٰ کا تھا. اور وہ اس قدر مقبول ہوئی زمانے میں ہر محب یہ کہتا ہے جناب قربان جاؤں ابوبکر تیرے اس لمحات پر، اس عالم پر جب تیری گود کے اندر جناب محمد مصطفیٰ کا سر رکھا ہوا تھا. کیا بات ہے. 3 دن 3 رات ابوبکر کے مقدر کو نہیں پہنچ سکتے. اب یہاں میں جملہ دے رہا ہوں. اب میں محترم مرحوم جناب اقبال چشتی صاحب کا اللہ اس کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کہتے تھے جناب 3 دن اور 3 رات جس نے حضور کا چہرہ دیکھا اس کی عبادت کا یہ عالم ہے. جس نے 25 سال تنہا میرے مصطفیٰ جس کے مقدر میں آئے اس خدیجہ کا کیا عالم. کیا بات ہے. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. 25 سال تنہا نے رفیق نے میشا کہ ایک لمحہ نہیں، ایک گھڑی نہیں. وہاں تو حضور کے چہرہ انور کا عالم یہ ہے کہ سرکار میرے علی شاہ صاحب دیکھ لیں تو یہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھاں کے جانے جہان، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. کیا بات ہے. پھر چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر یہ کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. اب ایک لمحہ جو جناب میرے علی شاہ صاحب نے وادی حمرہ میں دیدار مصطفیٰ کیا تو عالم یہ تھا کہ چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی. کیا بات ہے. جس نے ایک لمحہ دیکھا اور جس نے 25 سال تنہا میرے مصطفیٰ کا چہرہ تنہا خالص حضور سیدہ خدیجہ کے عقد میں سیدہ خدیجہ کی پاس رہے، اس عالم میں سیدہ خدیجہ کا کیا عالم ہوگا. کیا بات. ماشاءاللہ. اب یہاں رک کر ایک اور بات کرتا چلوں. یہ تو 25 سال اماں خدیجۃ الکبریٰ کے ہیں. جناب آقا علیہ السلام 6 سال سے جس ہستی نے 40 سال میرے مصطفیٰ کی نگرانی کی، اس ابو طالب کا کیا عالم ہوگا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اب ایمانداری تو یہ ہے نا پورا ذکر خیر کیا جائے حضور کا، حضور کے ساتھ جس نے جان دی. اب یہ 2 لوگ ایسے تھے نا، حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوا چلوں. آج نموس رسالت پر جناب ملک ممتاز حسین قادری نے پہرا دیا، ہم دونوں ہاتھوں سے اٹھ کر انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ اس شخص نے ناموس مصطفیٰ پر پہرا دیا. کیا کبھی کسی شخص نے شیبہ ابی طالب پڑھا ہے؟ کیا کسی نے یہ دیکھا ہے کہ حضور پر کس نے اپنی جان لٹائی ہے، کس نے اپنی اولاد لٹائی ہے حضور پر؟ وہ ملکۃ العرب جس کے مال کا چرچا یوں ہوتا تھا، ایک طرف تنہا سیدہ خدیجہ کا مال جاتا، ایک طرف پورے عرب کا مال جایا کرتا تھا. اس طرح پتہ چلتا تھا کیسر و کسریٰ کے شہنشاہوں کا مال جا رہا ہے.
اب یہاں تجارت کی بات آ گئی، بڑے بڑے تجارتی لوگ ہوتے ہیں، تجارت سے نفع کماتے ہیں۔ میں سیدہ اماں ختیجہ کی ایک بات کرتا ہوا چلوں، آپ کے سینے ٹھر جائیں گے اور میں یقین جانتا ہوں آپ دل سے داد دیں گے، اور جو ناظرین سن رہے ہیں ان کے کلیجے بھی ٹھر جائیں گے۔ تجارتی جو لوگ ہیں انہیں ان کی تجارت بڑا فائدہ دیتی ہے۔ کسی کو کیا دیتی ہے، وہ کبھی عمرے کو چلے جاتے ہیں، کبھی حج کو چلے جاتے ہیں، کبھی کسی مسکین کا خیال کرتے ہیں، کسی غریب کا کرتے ہیں، انہیں تجارت جو فائدہ دیتی ہے۔ اے اماں ختیجۃ الکبریٰ، اے ملکۃ العرب، آپ پہ میں قربان نہ ہوں، آپ کی تجارت نے آپ کو محمد سے ملایا ہے۔ لوگ تجارت میں نفع کماتے ہیں، آپ نے تجارت میں مصطفیٰ ملے ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی تجارت اپنی اپنی نا، سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کی تجارت کا عالم کوئی کائنات کے ایسا تجارتی نہ قبل ہوا نہ بعد ہوگا جس کی تجارت میں محمد ملے ہوں۔ یہ بھی اعزاز تنہا ختیجۃ الکبریٰ کو ملا ہے۔ کیا بات ہے، سیدہ اماں ختیجۃ الکبریٰ۔ تو اسلام کی جو بنیادی آپ کہیں کہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نے اسلام کی ابتدا میں آپ نے کیا آپ کا حصہ شامل ہے؟ یہ دو ہی عناصر ہیں اسلام کی ابتدا میں، ایک خون ابو طالب ہے، ایک مال ختیجہ کا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ سیدہ اماں ختیجۃ الکبریٰ۔ اب وقت بھی صاحب بتائیں کہ ہمیں کس وقت تک گفتگو کرنی ہے آپ کا، کیونکہ اماں ختیجۃ الکبریٰ موضوع ایسا ہے کہ چلتے جاری ہیں، وقت ختم ہو جائے گا، آپ کی شانوں کے قصیدے نہیں ختم ہوتے۔ کیا بات ہے، کیا کوئی شک نہیں اس بات میں۔ میں قبلہ شاہ جی حضور کی طرف بڑھوں گا، اس سے پہلے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ کی بارگاہ میں منقبت پیش کر کے میں پھر قبلہ شاہ جی حضور کی طرف دوبارہ بڑھوں گا۔ سامعین و حاضرین، شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں امہات المؤمنین جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ کی بارگاہ میں کیا خوبصورت منقبت لکھی ہے، سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ مومنہ دی سب تو پہلی ماں، دی سب تو پہلی ماں، مومنہ 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 دی سب تو پہلی ماں، پوچھتے خدیجہ یودانا، پوچھتے خدیجہ یودانا، پوچھتے خدیجہ یودانا، پوچھتے خدیجہ یودانا۔ قبلہ شاہ جی حضور بات فرما رہے تھے کہ آپ کا جو سرمایہ ہے وہ اسلام میں لگا ہے، یعنی شروع کے دنوں میں، تو شاعر اس چیز کو کیسے انداز میں لیتے ہیں کہ تپ جدوں بھی آئی دین تے، 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 فاطمہ دی ماں نے کیتی چھان، فاطمہ دی ماں نے کیتی چھان، فاطمہ دی ماں نے کیتی چھان، مومنہ دی سب تو پہلی ماں، اور دو تیرے حسین تے حسن، دو تیرے حسین تے حسن، داماد کل ایمان، داماد کل ایمان، داماد کل ایمان،
کل ایمان. اور ختیجہ کوئی آمتے نہیں، ختیجہ کوئی آمتے نہیں، نبوت دی پہلی رازدار، نبوت دی پہلی رازدار، ہاں نبوت دی پہلی رازدار، نبوت دی پہلی رازدار. اور سلام جس نو حاکم دوے، سلام جس نو حاکم دوے، عرشاں تو رب لامکان، عرشاں تو رب لامکان، عرشاں تو رب لامکان. مومنہ دی سب تو پہلی ماں، مومنہ دی سب تو پہلی ماں، پوچھتے خدیجہ یودم نام. سامعین و حاضرین، کیونکہ آج کی ہماری جو مجلس ہے، جو لائیو ٹرانسمیشن ہے، یہ خصوصاً بالخصوص سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے حاضری ہے، تو میں قبلہ شاہ جی حضور کی طرف بڑھوں گا. اگلے عرض کروں گا کہ امہات المؤمنین میں کن کا مقام زیادہ افضل ہے، یعنی امہات المؤمنین جتنی بھی ہیں ان میں کن کا مقام سب سے افضل ہے. میں قبلہ شاہ جی حضور سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں. ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت اور پیارا سوال کیا کہ امہات المؤمنین میں کس کا مقام زیادہ ہے. اب یہاں ایک اصول ذرا سمجھ لیجیے آپ کہ جب تک اما سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ حضور کے نکاح میں رہی، حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. کیا بات، کیا بات. اب یہاں مجھے جو بات سمجھ آئی کہ اگر نکاح کرتے تو شریک ہو جاتی، کیا بات. حقوق کا خیال رکھا جاتا. دو عورتیں ایسی تھیں، حضور نے مولا علی کو بھی منع کیا کہ اے علی جب تک تیرے نکاح میں فاطمہ ہے تو نے دوسرا نکاح نہیں کرنا. کیا بات. کائنات کی دو عورتیں ایسی ہیں جن کا مقام وراء الورا ہے. سب سے پہلے آپ سمجھ لیں اما خدیجۃ الکبریٰ ہے. کیا بات، ماشاءاللہ. کہ آپ کے جب تک نکاح میں حضور کے نکاح میں رہی، حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اور اسی طرح علی کو بھی منع فرمایا ہے علی جب تک میری بیٹی فاطمہ ہے نا تیرے نکاح میں، اس وقت تک تو نے بھی دوسرا نکاح نہیں کرنا ہے. تو بات یہ سمجھ آ گئی کہ ان کی شراکت برداشت ہی حضور کو نہیں تھی. حضور کو برداشت نہیں تھی کوئی میری بیٹی کی شراکت یہ شریک ہو جائے. لہٰذا حضور یہ بتانا چاہتے تھے امت کو، امت سمجھ لے کہ جب تک خدیجہ میرے نکاح میں تھیں اس وقت تک کسی اور دوسری عورت کا تصور نہیں تھا. اور اس کے بعد آپ کو سیدہ اماں عائشہ الصدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ کی بات بتاتا ہوا چلوں کہ اماں عائشہ وہ ہیں محبوب خدا ہیں. کیا بات. ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے. تو ایک مرتبہ یوں ہوا، آپ نے بتایا کہ امہات المؤمنین میں کس کا مقام زیادہ ہے، افضل ہے. اب یہاں سے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں. یہاں سے مجمع الزوائر کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت حضور آقا علیہ السلام اکثر خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرتے تھے، اکثر ذکر فرماتے تھے. تو اما عائشہ الصدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ کو ایک دن غصہ آ گیا کہ حضور آپ اکثر ذکر کرتے ہیں،
اب یہاں چھوٹی سی بات کرتا ہوا چلوں، زمانہ، ہر ولی، ہر غوث، ہر کتب، ہر صحابی، بلکہ نبی بھی مصطفیٰ حضور کا ذکر کرتے ہوئے گزرے۔ اور قربان جاؤں ختیجہ تیرے مقدر پر کہ تیرا ذکر میرے مصطفیٰ کرتے رہے۔ کیا بات، کتنے مقدر والی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ، ساری کائنات مصطفیٰ کو یاد کرے۔ وہ کیا کہتے ہیں، محمد محمد کریندیاں گزر گئی، احد نال احمد ملیندیاں گزر گئی، میں قربان تھی ماں اسے زندگی تو جڑی نبی دیاں ناتاں پڑھیندیاں گزر گئی۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ وستے ہاسے دستے ناسے گڑی جوگ دے آسے پاسے، سناندے آسے مٹھیاں گلنا سنا یار سنیندے آسے، جلی جلی سنو ہر کوئی نہ آکھے اسی منڈو جلے نہ سے، عشق تیڑے ساکو جلیا کیتا اسی چنگے پالے آسے۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ یعنی ساری دنیا حضور کا ذکر کرتی ہے، حضور کا ذکر خیر کرتی ہے۔ احمد ختیجۃ الکبریٰ تیرے مقدر پہ نازا نہ ہو، تیری گرد راہ پہ قربان نہ ہو کہ ساری کائنات حضور کا ذکر کرتی ہے اور میرے مصطفیٰ تمہارا ذکر کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ جناب نعیمی صاحب، جہاں حضور کی دیگر سنتوں پہ لوگ عمل کرتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں جن چیزوں کا ذکر کثرت سے حضور کرتے تھے اس سنتوں کو بھول گئے ہیں دنیا والے۔ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرنا۔ اور پھر جب اماں عائشہ الصدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ نے کہا کہ حضور آپ اکثر ان کا ذکر کرتے ہیں، سرخ رخسار والوں کی آپ اکثر ان کا ذکر کرتے ہیں، اماں ختیجۃ الکبریٰ کا، حالانکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر نعم البدل عطا کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے، سیدہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ان سے بہتر، اب یہاں آپ کے سوال کا جواب ہے حدیث کی روح سے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں بیماری ہوتی ہے ہضم نہیں کر سکتے۔ اماں ختیجہ پاکوں کا ذکر ہے نا، اکثر کہیں خون میں کوئی گڑبڑ ہو تو ایسے ذکروں کو وہ ہضم، ان کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے، تو اماں ختیجۃ الکبریٰ تو پاکوں کی پاک جد امجد ہے نا۔ آپ کو تو اس وقت بھی عرب کا معاشرہ، مشرکین جب معاشرے میں کثرت زماں تھے، اس معاشرے میں بھی جب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ کو کوئی یاد کرتا تو طاہرہ لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضور کے عقد سے قبل بھی اللہ نے جو حضور کے لیے انتخاب کیا کوئی عام عورت تو نہیں تھی نا، زمانے والوں کی زبانوں پر پہلے سے جاری کر دیا کہ یہ میرے محبوب کے عقد میں آئیں گی، ان کا دل دماغ یہ جب بھی ان کے بارے میں کہتا نہ کہتے وہ طاہرہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کہا کرتے تھے۔ تو اس لیے سیدہ اماں عائشہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو سے بہتر نعم البدل حالانکہ عطا کی، یا رسول اللہ آپ کثرت سے ان کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو بہتر نعم البدل عطا کی۔ آپ سنیں میرے مصطفیٰ کا جواب، حضور نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا نہیں کیا ہے، یعنی سب سے بہتر جو مجھے عورت عطا کی ہے وہ ختیجۃ الکبریٰ ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا جواب۔ اب اس سے آگے سنیں پھر کیا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور اس وقت ختیجہ مجھ پر ایمان لائیں جس وقت لوگ مجھ سے دور ہو رہے تھے، اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے۔ یعنی اسلام میں یہ بھی اعزاز ملکہ کونین، ملکہ عرب و عجم سیدہ اماں ختیجۃ الکبریٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ پر ایمان لائی ہیں۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ اور یہ بھی آپ کو یہاں رک کر ایک اور بات بتاتا ہوں چلوں، جس نے سب سے پہلے قرآن سنا، یہ بھی اعزاز، جس پر قرآن نازل ہوا اس کی زبان سے سننے کا سب سے پہلا جو شرف جس ہستی کو ملا اسے ختیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ کیا بات، یعنی سب سے پہلے جو شرف ملا۔ پھر آگے چلتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں حضور نے فرمایا لوگوں نے میرا انکار کیا، جس وقت لوگ مجھ سے دور ہو رہے تھے نا، سب سے پہلے جس نے مجھ پر ایمان لایا وہ ختیجۃ الکبریٰ ہے۔ پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جس نے سب سے پہلی میری تصدیق کی وہ ختیجۃ الکبریٰ ہیں۔ پھر آگے حضور نے فرمایا جس نے اپنا مال سب سے پہلے جس کے مال نے میری مدد کی وہ ختیجۃ الکبریٰ ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اگلی بات کیا خوب فرمائی، کہا اے عائشہ اللہ نے مجھے ختیجہ سے اولاد عطا کی ہے۔
اب اولاد کیسی؟ کمال جاؤں اس اولاد کا نام لیتے یہ جسم پہ بج طاری ہو جاتا ہے، اہل ایمان کی غذا ہے نا، ان کا نام ہی ایسا۔ اب خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد کو دیکھیں، اللہ نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہے، کیسی شہزادی عطا کی مصطفیٰ کی۔ اور آقا علیہ السلام نے کہ عقد میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، یہ بڑے برکت والے نام اور عظمت والے، ان کی عظمتوں کا کیا کہنے۔ ایک دن اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی حضور کی بارگاہ میں کچھ کھانا لے کر آ رہی تھی، تو اللہ نے آسمان سے جبریل کو دیکھا، گویا یہ کہ اللہ بھی حضور کی زوجہ ملکہ کونین ملکۃ العرب کو دیکھ رہا تھا، میرا رب بھی، یعنی وہ چل رہی تھی تو کائنات کا رب انہیں دیکھ رہا تھا۔ اب پھر اللہ نے کیا دیکھا نا، تو کہا ہے جبریل جانا، یا رب جلیل حکم، جا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہلے میرے مصطفیٰ کو سلام عرض کرنا، پھر سے مصطفیٰ کو سلام عرض کر، پھر کہ یا رسول اللہ جو آپ کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہے نا، انہیں کہ کائنات کا رب آپ کو سلام بھیج رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کائنات کا رب آپ کو سلام بھیج رہا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جبریل حضور کی بارگاہ ناز میں آئے، سلام عرض کیا، پھر کہا یا رسول اللہ جو آپ کی زوجہ آ رہی ہے نا خدیجۃ الکبریٰ، انہیں یہ خبر دے دیں کہ کائنات کا رب، سارے لوگ رب رب کر دے بڈلے ہو گئے، ملا پنڈت سارے تے رب دا کھوج کھرانا لبا، ایویں سجدے کر کر آرے، اور رب تے تیرے اندر وسطا وچ قرآن اشارے، او بلے شاہ رب اونوں ملیا جڑا یار تو تن من مارے۔ ہائے ہائے، کیا بات، ساری دنیا رب کو یاد کرتی ہے یار، ساری دنیا رب کو یاد کرتی ہے، اور میرا رب انہیں یاد کرتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس جملے کو لکھ لیں کہ رب بھی ان سے محبت فرماتا ہے جو میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، میرا رب بھی ان کی شان بیان کرتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کم اعزاز ہے کہ کائنات کا رب سیدہ اماں خدیجہ کی طرف سلام بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب سلام بھیجا نا تو ساتھ جبریل نے کہا یا رسول اللہ رب سلام بھیج رہا ہے، اور کہا یا رسول اللہ مجھ جبریل کا بھی سلام عرض کر دینا۔ ہائے ہائے، کیا اور بات، پھر کیا کہا، قربان جاؤں اماں خدیجۃ الکبریٰ کے مقدر پر، اور پھر کہا انہیں خوشخبری دیں، اللہ نے جنت میں ان کے لیے موتیوں کا محل تیار کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات، یہ امت الخدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ، آپ کی شانیں برا البرا ہیں۔ ان کی شانوں کا یہ کیا کہنا کہ جتنی بھی، یہ بھی جملہ آپ اس میں ایڈ کر لیں، جتنے بھی سادات ہیں نا، سادات کی نسل چلی ہیں، یہ تمام کی جد ہے، اس کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قبلہ شاہ جی حضور بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑے عمدہ انداز میں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کی، اور بڑا عمدہ انداز میں مدلل گفتگو فرمائی۔ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، قبلہ شاہ جی حضور کی جو گفتگو تھی، دل تو کر رہا تھا کہ آپ یہ بیان کرتے جائیں، ہم سنتے جائیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، آخر میں قبلہ شاہ جی حضور کی طرف بڑھوں گا۔ اور عام سا سادہ سا ہم سوچتے بھی رہتے ہیں، کتابوں میں ہم نے جب چھوٹے بچے تھے تو ہم نے اسلامیات کتابیں پڑھا بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال منایا تھا۔ تو میں قبلہ شاہ جی حضور سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ عام الحزن اصل میں ہے کیا، اس میں ہوا کیا تھا۔ ماشاءاللہ، بڑا پیارا سوال اور بہترین، آج کے دن کے حوالے سے بھی اور امت کی ضرورت بھی ہے۔ رفیق نعیمی صاحب، اس امت نے صرف ابراہیم کا دمبا یاد کیا ہے، مصطفیٰ کے کنبے کو بھول گیا۔ بڑا دل دکھی ہوتا ہے کہ اس امت کی جو پرواز ہے نا، یہ دمبے تک ہے، مصطفیٰ کا کنبہ بھول گئی ہے امت۔ شیبہ ابی طالب، اگر کوئی نمک حلال مولوی ہو نا، منبر رسول پہ بیٹھنے والا ہو، وہ اپنے ان نمازیوں کو یہ چیز بتائے نا، شیبہ ابی طالب کوئی عام تھا، ملکۃ العرب، کیسر و کسرا کی طرح جس کا مال تھا، اور وہ سرداران عرب جسے جناب ابو طالب کہا جاتا ہے۔ دنیا ناپتی تولتی پھرتی ہے کہ ایمان کیا ہے، جس نے مصطفیٰ کی خاطر اپنا ایمان چھپا کے رکھا،
صحابی کے لانے کا شوق ہے لوگوں کو، لیکن وہ نہیں جانتے کہ حضور پر جس نے جان، مال، اولاد سب کو قربان کیا اس کا نام ابو طالب ہے۔ ابو طالب ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ شیبہ ابی طالب وہ ہے کہ ایک وہ عورت کے جس کا مال عرب میں یہ وہاں جاتا باہر کے ممالکوں میں اور پتہ چلتا کہ یہ عرب کی ملکہ کا مال آ رہا ہے، جب وہ حضور کے دامن میں آئی نا سب کچھ مصطفیٰ کے، وہ مجھے مرحوم اقبال چشتی کا جملہ یاد آ گیا، مصطفیٰ کے نام پہ لوٹتی تو ساری دنیا ہے، لیکن جنہوں نے لٹایا نا وہ دو ہی ہستیاں تھیں، ایک جناب ابو طالب تھے، ایک جناب خدیجہ الکبریٰ تھی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہاں ایک اور بھی ہیں ایمان جن کے گواہی دیتا ہے، جناب ابو بکر نے بھی مصطفیٰ کے نام پہ لٹایا ہے سب کچھ۔ کیا بات ہے۔ شیبہ ابی طالب یہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں بائیکاٹ تھا کہ مصطفیٰ کے ساتھ کوئی نہ جائے، نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ۔ اس جگہ پر رفیق نعیمی صاحب ذرا تصور لے کے جائیں، ملک عرب کی ملکہ ہو، مال اتنا ہو جس کے پاس، لیکن حضور سے وفا کا عالم یہ ہو کہ جب حضور کے دامن میں جب شیبہ ابی طالب میں رکھا گیا نا، وہاں خشک پتے جن کی غذا بنی رہی، خشک پتے کھا کر۔ آج بڑے گھر کی عورتیں کہیں چلی آئیں نا، کسی کے گھر میں نکاح کوئی شادی ہو جائے، وہ کہتی ہے میرے باپ نے بڑا مال دیا تھا، میرا باپ اتنا تھا، تیرے گھر میں تو کچھ ملا ہی نہیں۔ ان عورتوں کے لیے سبق ہے کہ وہ سیکھ لیں، اتنے بڑے عرب کی عورت، اتنا بڑا اس کاروبار کی مالکہ، ملکۃ العرب کی ملکہ، جب حضور کے ساتھ آئی وفا کس طرح کی، میرے حضور کی خاطر پتے بھی کھا کر گزارا کیا۔ کیا بات۔ یہ بچیوں کے لیے اور ان کے باپوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اپنی بچیاں جو سن رہی ہوں وہ اس بات پر غور و فکر کریں کہ جب شوہر سے وفا کرنی ہو تو پھر اس درجے تک جانا پڑتا ہے۔ اور یہ اعزاز میرے خیال میں صرف تنہا جس ہستی کو ملا وہ اماں خدیجہ الکبریٰ ہی ہے، یہ ان کو اعزاز ملا رفیق نعیمی صاحب۔ اور وہاں جناب ابو طالب علیہ السلام، انہوں نے شیبہ ابی طالب میں پتے کھا کر، اور جب آپ نے جو بات کی عام الخزن غم کا سال، 7 رمضان وصال جناب ابو طالب علیہ السلام کا، 10 رمضان وصال جناب ملکہ عرب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ ساجدہ سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی، 10 رمضان آپ کا وصال ہے۔ اور جب حالانکہ اسلام میں 3 دن غم ہے، لیکن ان ہستیوں نے مصطفیٰ سے ایسی وفا کی نا، جس دن جب یہ فوت ہوئے نا تو میرے آقا نے اعلان کیا عام الخزن، یہ پورا سال غم کا ہے میرے لیے۔ حضور نے پورا سال غم کیا جن کی یاد میں، اور مولوی ابھی تک پیٹ میں درد ہے کہ آپ ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کہاں سنا آپ نے جی اماں خدیجہ الکبریٰ کا ذکر؟ ان کا کیا قصور ہے جی؟ ہم بیٹے اماں عائشہ کے ہیں، اس میں کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ کیا اماں خدیجہ الکبریٰ کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیا لوگوں کو اتنا یاد نہیں آتی کہ ٹھیک ہے اماں عائشہ کا بڑا مقام ہے، ہماری نسلیں قربان ہو اماں عائشہ پر، لیکن یار حضور کی جتنی بھی اولاد چلی ہے یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے چلی ہے۔ یہ بھی تو جملہ لکھا جا سکتا ہے نا، ہم بیٹے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے، ہم حضور کی خدیجہ الکبریٰ جس کی حضور کی اولاد جس سے چلی، ہم نوکر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے، ہم نوکر سیدہ حفصہ کے، ہم نوکر سیدہ حضور کی تمام ازواج کے ہم نوکر ہیں۔ تو اس لیے اسلام میں لوگوں نے اپنے اپنے حصے کے کام کیے ہیں، یہ تو ان کے حصے میں آیا ہے آل بیت کی محبت کہ جن کے خون صاف ہوتے ہیں اللہ انہیں ان کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ تو عام الخزن وہ سال ہے، غم کا سال، پورا سال میرے مصطفیٰ جن کے غم میں رہے، ان ہستیوں کو ایک ہستی کو ابو طالب کہا جاتا ہے، ایک ہستی کو خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قبلہ شاہ جی حضور نے ان دونوں ہستیوں کے بارے میں بڑی مدلالن گفتگو کی۔ رب تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ جی حضور کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، آخری لمحات کی طرف بڑھتے ہوئے میں صرف 2 شعر جو ہیں وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی برگاہ میں عرض کر کے قبلہ شاہ جی حضور سے درخواست کریں کہ آپ دعا فرمائیں۔ تو درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
ابو طالب دیاں پہرداریاں تک ابو طالب دیاں پہرداریاں جاگ جاگ راتاں جے نبی لئی گزاریاں تک ابو طالب دیاں پہرداریاں جاگ جاگ راتاں جے نبی لئی گزاریاں اور بابا علی دا یارو سخی بے حساب چاچا نبی دا یارو ازل و نواب بابا علی دا یارو سخی بے حساب چاچا نبی دا یارو ازل و نواب انج دیاں کسے کول نہیں جس سرداریاں انج دیاں کسے کول نہیں جس سرداریاں جاگ جاگ راتاں جے نبی لئی گزاریاں اور ہووے ابو طالب یا ہووے خدیجہ ہووے ابو طالب یا ہووے خدیجہ حاکم کڈ آئے میں ہو نتیجہ دعا دیاں یاداں کدی نبی نہیں وساریاں دعا دیاں یاداں کدی نبی نہیں وساریاں جاگ جاگ راتاں جے نبی لئی گزاریاں تک ابو طالب دیاں پہرداریاں جاگ جاگ راتاں جے نبی لئی گزاریاں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج رمضان الکریم کے 10ویں روزے میں ہماری ایک اور لائیو ٹرانسمیشن جو کہ اپنی آخری لمحات کی طرف چل رہی ہے تو میں سامعین و حاضرین قبلہ شاہ جی حضور کے جو آج کے ہمارے مہمان خصوصی تھے اور جنہوں نے بڑے عمدہ انداز میں کیا مدلل گفتگو فرمائی دل تو چاہ رہا تھا کہ قبلہ شاہ جی حضور بیان فرماتے رہیں ہم سنتے رہیں لیکن کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بڑا کم ہوتا ہے تو میں قبلہ شاہ جی حضور پیر سید مجتبی حسین شاہ صاحب اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تقریباً 3 مدارس جو اس ٹائم ان کے زیر نگرانی چل رہے ہیں آپ ان کی رہنمائی فرما رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے آپ جو ہے وہ دین اسلام کے کام اپنے ایریے میں کر رہے ہیں تو آپ کا اتنا مخصوص ٹائم اور اتنا بیزی ٹائم میں سے آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ہمیں یہ شرف بخشا اور اتنی پیاری گفتگو جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ السلام علیہ کی برگاہ میں پیش کی تو رب تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا یہاں پہ قبول و منظور فرمائے اور آپ کا میں بے حد مشکور ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے جو دوسرے سید زادے جناب سید عاصم حسین شاہ صاحب کی جنہوں نے تلاوت کلام الہی سے اس بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں رب تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا بھی اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے سامعین و حاضرین جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو بخوبی علم ہے آپ جانتے بھی ہیں کہ طلحہ ساؤنڈ ایبٹ آباد کلندر آباد ایبٹ آباد .2 کے پیج سے یہ لائیو ٹرانسمیشن انشاءاللہ آپ ہر روز رمضان الکریم یہ جو آئندہ ایام ہیں ان میں بھی آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ مختلف علماء کرام جو ہیں وہ اپنے بیانات سے ہمیں بہرامد فرمائیں گے اور آپ مختلف ثناخانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بھی سن سکیں گے
رات کو انشاءاللہ یہی جو پروگرام ہے یہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا یوٹیوب پہ. ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, طلحہ ساؤنڈ ایبٹ آباد کے نام سے ہے. آپ وہاں پہ بھی جا کے انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. تو میں تمامی حضرات سامعین و حاضرین کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور قبلہ شاہ جی حضور سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا فرمائیں تاکہ اس لائیو ٹرانسمیشن کا اختتام ہو جائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مالک و مولا تیرے کرم سے, تیرے فضل سے ہم نے تیرے پاکوں کا ذکر کیا. اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا تو کریم ہے, تو رحیم ہے. آج برکت والا دن ہے, بابرکت لمحات ہیں. یا اللہ تیری پاک بارگاہ میں پاک محبوب کے تصدق سے دعا کرتے ہیں. اللہ اس ہماری کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. مولا ہمارے والدین کی, تمام امت مصطفیٰ کی بخشش و مغفرت فرما. یا پاک پروردگار عالم جن دونوں ہستیوں کا ذکر کیا مولا ان کے عشق کی ہمیں خیرات عطا فرما. جو حضور سے انہوں نے وفاداری کی مولا ہمیں اس کی خیرات عطا فرما. یا ارحم الراحمین, یا احکم الحاکمین. نہیں صاحب جو یہ کام کرنے ہیں, پاکوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے, یا اللہ ان کے بھی رزق میں, جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرما. مولا یہ رحمت والا اشرام سے الوداع ہو رہا ہے. مولا تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو بادشاہ ہے. اللہ ہم سب کے گناہوں پہ اپنی رحمت برکت فضل کا نزول عطا فرما. یا اللہ امت مصطفیٰ کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ جن کی محبت تو نے فرض کی ہے, یا اللہ ان لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو محبوب خدا کے محبوب ہیں ان لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا کریم, یا رحیم, یا ستار, یا غفار. مولا جتنے بیمار ہیں, تنگ دست ہیں, مقروض ہیں, اے اللہ سب پہ اپنا فضل و کرم نازل فرما. اور اس رمضان المبارک کے تصدق سے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما. یا مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ, سانسیں جب تک باقی رہیں, یا اللہ ہمیں محبوب اور محبوب کے غلاموں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمانا. مولا ہمیں خوف خدا عطا فرما اور شرم مصطفیٰ عطا فرما. لی خمسۃ نطفی بہا خر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما وسیدہ. یا پاک پروردگار عالم سونے محبوب کے تصدق سے دعا کرتے ہیں. محبوب کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ اماں خدیجہ کے سلام اللہ تعالی علیہ کے تصدق سے دعا کرتے ہیں. اماں فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. مولا میرے مرشد گرامی استادنا الکریم مصلح امت یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت راہبر شریعت سید حسین الدین شاہ صاحب, مولا انہیں عمر خضری عطا فرما, انہیں عمر خضری عطا فرما. یا اللہ ان کا سایہ ہم پہ دیر قائم اور دائم فرما. یا اللہ انہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما. الہ العالمین بیمار کربلا کے تصدق شفا عطا فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ, اور ہم سب کی زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوبارہ شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا. شان رمضان, شان رمضان, شان رمضان, شان رمضان, شان رمضان. روزے رکھیں گے ایسے ہم اس بارگاہ میں, بھوکا نہ کوئی سوئے گا.